کہ بجلی اور اس کے ساتھ گیس آئی پی پیز کی طرح یہ جو RLNG کے ٹرمینلز کراچی میں بنائے گئے، جن بند ٹرمینلز کو بھی نوازا جا رہا ہے، گیس کی قیمت کو کم کیے بغیر انڈسٹری اور تجارت کا پہیہ نہیں چل سکتا۔ اور اس کے ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ نے چڑھائی کی، لیکن آج بھی خطے کے اندر سب سے مہنگا پیٹرول پاکستان کے اندر ہے۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ کم از کم پیٹرولیم لیوی کو ختم کر دیتی، پیٹرولیم لیوی کو کم کر دیتی، لیکن پیٹرولیم لیوی کو بھی کم نہیں کیا گیا۔ یہ جو غیر ترقیاتی غیر پیداواری اخراجات ہیں ملک کے اندر، یہ جو PSDP کے نام سے فنڈز ہیں، ان فنڈز کے اندر کٹوتی کر کے پیٹرول کی قیمت میں قوم کو ریلیف دیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت اس مہنگے ترین پیٹرول کی موجودگی کے اندر اس کے اثرات ہر چیز پر مرتب ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹ سے لے کر کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر صنعتوں کی پیداوار سے لے کر ایک عام تاجر اور ایک عام شہری اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اندر فوری طور پر کمی کی جائے، پیٹرولیم مصنوعات پر لگائے گئے پیٹرولیم لیوی اور اضافی تمام قسم کے سرچارجز کو حکومت اس بجٹ سے قبل ختم کرنے کا اعلان کرے، تاکہ مہنگائی اس پر کنٹرول کیا جا سکے، مہنگائی کی شرح کم ہو سکے، ایک عام آدمی کے لیے زندگی کا ناطہ برقرار رکھنا ممکن ہو سکے۔ اور اسی کے ساتھ میں آنے والے بجٹ میں اس بات کا مطالبہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر، جو پاکستان کی معیشت کے اندر انڈسٹری کی طرح ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے جس کے ساتھ 70 سے زائد انڈسٹریز وابستہ ہیں، جب تک اس کے اوپر لگائے گئے ظالمانہ ٹیکسز کو ختم نہیں کیا جاتا، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا سرمایہ پاکستان میں نہیں آ سکے گا۔ پاکستان کے اندر اس وقت فارن ریمیٹنس کی ضرورت ہے۔ فارن ریمیٹنس پاکستان میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں سب سے زیادہ آتا ہے، پھر اس ایک سیکٹر کا پہیہ چلتا ہے تو 70 سے زائد انڈسٹریز چلتی ہیں۔ اس ایک سیکٹر کا پہیہ چلنے سے دہاڑی دار مزدور سے لے کر ایک پڑھے لکھے انجینئر تک کو نوکری ملتی ہے۔ اس لیے ہم خیر مقدم کرتے ہیں اسٹامپ ڈیوٹی کو 3% سے 1% کرنے کا، FBR کی جائیداد کی ویلیو کو کم کرنے کے FBR کے نوٹیفیکیشن جو ہمارے مسلسل تقاضوں اور میٹنگز کے بعد کیا گیا، لیکن ہم یہ مطالبہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ 236G اور 236X جائیداد کی خرید و فروخت پر ٹیکسز کی شرح کو فوری طور پر کم کیا جائے، 7E کا خاتمہ کیا جائے، اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں جائیداد خریدنے پر ان سے یہ جو پوچھ گچھ کا سلسلہ اس کو بند کیا جائے، تاکہ پاکستان کے اندر اس سیکٹر میں سرمایہ کاری ہو سکے۔ اس بات کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ صوبہ پنجاب کے اندر یہ جو پیرا کے نام پر اتھارٹی بنائی گئی، جس کو انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن کے نام پر بنایا گیا، اس کو شاید کسی اچھے مقصد کے لیے بنایا گیا، لیکن اگر پیرا کے اندر وہی روایتی کرپٹ 8000 سے زائد پولیس اہلکاروں کو وردیوں کا رنگ بدل دیا جائے گا تو پھر رویے نہیں بدلیں گے، پھر رشوت کا بازار ختم نہیں ہوگا، پھر منتریوں اور بھتوں کے اندر اختیارات ملنے کے بعد اضافہ ہوگا۔ اور میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پیرا اس وقت پاکستان کے تاجروں کے اندر خوف اور دہشت کی علامت بن چکی ہے۔ یہ پیرا پنجاب کے اندر یہ چوروں اور ڈاکوؤں کو پکڑنے کی بجائے عزت داروں کی پگڑیاں اچھال رہی ہے، یہ غریب ریڑھی والوں کی تذلیل کرتی ہے۔ یہ بورڈ اتارتے ہوئے چنیوٹ کے اندر 2 تاجر کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گئے، ان کی ذمہ داری کس کے اوپر؟ اس لیے میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے دستبستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پیرا کے ذریعے پرائس کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ، لیکن پرائس کنٹرول دفتروں میں بیٹھ کر جیلی اور بوگس ریٹ لسٹیں جاری کرنے سے نہیں ہوگی۔ اس کے لیے اشیاء خرد و نوش کو وافر مقدار میں فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ آپ اشیاء خرد و نوش سستے داموں فراہم کریں، میں ذمہ داری لیتا ہوں
کہ اس صوبے کا تاجر اور پاکستان کا تاجر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر ریٹ لسٹیں بنائیے، اسی ریٹ لسٹ پر چیز بکے گی. جہاں نہیں بکے گی میرے ملک کی مارکیٹ ایسوسی ایشن اس تاجر کے خلاف بائیکاٹ بھی کریں گی. آپ کو ضرورت نہیں ہوگی، ہماری ایسوسی ایشن اس تاجر کے خلاف کارروائی کریں گی. لیکن اگر آپ تاجر کی تذلیل کے رویے کو، منتھلی کے رویے کو، چھاپوں، گرفتاریوں، جرمانوں، اس رویے کو جاری رکھیں گے تو یہ رویہ اب مزید نہیں چل سکتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں میاں نواز شریف صاحب سے کہ صوبہ پنجاب کا تاجر وہ مسلم لیگ کا ووٹر اور سپورٹر تھا، آج وہ یہ سوچنے پر مجبور ہے ان اقدامات کے نتیجے میں کہ کہاں ہے وہ مسلم لیگ، کہاں ہے وہ میاں نواز شریف جو تاجروں سے محبت کرتا تھا، جو تاجروں کے بارے میں دعوے رکھتا تھا اور تاجر اس کے بارے میں دعوے رکھتے تھے. اگر ان کی موجودگی میں چچا اور بھتیجی، ان کی موجودگی میں تاجروں پر یہ ظلم ہوگا تو پھر یہ تاجر آپ کے ووٹر اور سپورٹر نہیں رہیں گے. اس لیے آپ کو سنجیدگی سے اس پر سوچنا ہوگا. چاہتے ہیں کہ صنعت و تجارت کے پہیے کو چلانے کے لیے ہم فیصل آباد میں موجود ہیں جو انڈسٹری کا ہب ہے، یہ ٹیکسٹائل کا شہر. آج یہاں لاکھوں مزدور بے روزگار ہیں. آج یہاں پر وہ لومز کہ جو پاکستان کی معیشت کو سہارا دیے ہوئے تھی، آج وہ ہمیں لوہے کے بھاؤ بکتی نظر آتی ہے. اگر وہ انڈسٹری وہ لوہے کے بھاؤ تل کر بکے گی، اگر کارخانوں کی چمنیاں بند ہوں گی، اگر صنعتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے تو کیسے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. اس لیے صنعتوں کے حوالے سے حکومت کو ایک جامع پیکج دینے کی ضرورت ہے تاکہ اس ملک کے ایکسپورٹ کے اندر اضافہ ہو. اس لیے کہ ملک کی معیشت کا واحد حل ایکسپورٹ میں اضافہ اور ایکسپورٹ میں اضافے کی شکل میں ڈالرز کا پاکستان میں آنا ہے. جب تک حکومت اس پر سنجیدہ نہیں ہوگی تو صنعت کار سرمایہ باہر منتقل کرتے رہیں گے. وزیر داخلہ لاکھ یہ بات کہتے رہے کہ سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ لائیں. میں محسن نقوی صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب، آپ سرمایہ کار کو تحفظ نہیں دیں گے تو کیسے وہ سرمایہ پاکستان میں لائے گا؟ اور اگر پاکستان کے سیاستدانوں کا سرمایہ وہ دبئی اور امریکہ اور لندن میں ہوگا تو آپ عام عوام سے کیسے کہیں گے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ لائیں؟ پاکستان کے کسی چھوٹے تاجر کے لندن اور امریکہ میں فلیٹ اور محلات نہیں. یہ اشرافیہ، یہ اس ملک کے بااختیار اور برسر اقتدار لوگوں کی پراپرٹیز ہیں وہاں پہ. اس پیسے کو پاکستان میں آنا چاہیے، لیکن اس کے لیے حکومتوں کو انیشیٹو لینا ہوگا. حکومتوں کو آگے بڑھ کے اب عوام سے قربانی مانگنے کی بجائے اس ملک کی اشرافیہ کو قربانی دینا ہوگی. عوام تو قربانیاں دے دے کر تھک چکی ہے، اب وہ آگے بڑھے.